الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے ان کے اثرات ہوتے ہیں، اور دنیا کا بھی قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یعنی for any action there is a equal and opposite reaction۔ جس طرح مادی قانون یہ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہر عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ نیک عمل کے اثرات نیک ہوتے ہیں اور برے عمل کے اثرات برے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان جو کام کرے گا اس کا انجام جو ہے یا تو وہ یعنی اس کا انجام نیک ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نیک کام کا انجام برا ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ برے کام کا انجام نیک ہو۔ یہ ایک خدائی قانون ہے۔ پھر ایسا ہے کہ ہم برائی کس کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ، اور یعنی برائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنا برائی کہلاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں اس کو گناہ اور معصیت کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف کریں تو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اب گناہ جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ترک معمور، یعنی ایک گناہ وہ ہوتا ہے ترک معمور، یعنی جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دینا، جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو ہٹانے کا حکم دیا، ان کاموں کو چھوڑ دینا گناہ ہے۔ اور نمبر 2 کہتے ہیں فعل محظور، دوسرا یعنی یہ گناہ ہوتا ہے یعنی جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا اس کو کر لینا۔ تو نماز کو چھوڑ دینا بھی گناہ ہے اور غیر محرم کی طرف نظر اٹھا لینا بھی گناہ ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ان گناہوں کو مزید دیکھا جائے تو یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کا تعلق اللہ کے حقوق سے اور کچھ کا تعلق جو ہے بندوں کے حقوق سے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ پھر علماء نے گناہوں کی تقسیم کی اور انہوں نے گناہوں کو 3 طرح تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں ذنوب شیطانیہ، یعنی پہلا حصہ ذنوب شیطانیہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق شیطانیت کے ساتھ ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ گناہوں کے کچھ کام ہم حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، اور حسد شیطان نے کیا تھا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نواز دیا، کوئی بہت زیادہ مالی دیکھتے ہیں اس کی حالت اچھی ہے یا وہ تعلیم کے میدان میں وہ اچھی ڈگریز لے کے آگے چلا گیا تو ہم اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ جب حسد کرتے ہیں تو پھر اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہم باتیں کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ہم کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، اور تکبر بھی شیطان نے کیا تھا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بس میں ہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اگر کسی اور کے پاس کچھ ہم نعمت دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی ہے، اور کچھ عجب کی وجہ سے کرتے ہیں، اور عجب بھی شیطان نے کیا تھا۔ اور کچھ دھوکہ بازی کے کام کرتے ہیں، یعنی انسان دھوکہ بازی کا کام کرتا ہے اور شیطان سب سے بڑا دھوکہ باز ہے، اس کا کام ہی انسانوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اور کچھ گناہ جو ہے مکر و فریب کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ مکر و فریب بھی شیطان نے کیا ہے۔ تو گناہ وہ جو اس طرح کے ہوں ان کو ذنوب شیطانیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ
شیطانوں کے کاموں سے مشابہت رکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ بہت زیادہ جو خصلتیں ہیں پائی جاتی ہیں، یعنی منافقت دکھاتا ہے، کہیں تو ایسا ہے کہ بات کو ٹوٹلی یعنی مکر و فریب کا دینے کے لیے باتوں کو جھوٹ میں بدل کے ایکٹنگ کر کے کچھ کا کچھ اگلے کو شو کر دیتا ہے، اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بات جو پوری ہوتی ہے سچ پورا سچ نہیں بتایا جاتا، آدھا سچ بتایا جاتا ہے جو کہ پھر جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو کام ہوتے ہیں یہ شیطانی فعل ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو چیک کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ اور نمبر 2 جو ہوتے ہیں ذنوب سبیہ کہتے ہیں، سین با عین یا ہا۔ جیسے درندے ہوتے ہیں اور ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو بغیر کسی جرم کے دوسرے جانوروں کو مار ڈالتے ہیں، ناحق لیلا ظلم کرتے ہیں۔ اب ہرن جو ہے اس نے شیر کا کیا قصور کیا ہوتا ہے، مگر شیر کے قریب آ جائے تو اس کے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو درندگی کے مشابہ ہیں، جیسے ظلم کرنا، کسی کا دل دکھانا۔ انسان یعنی بعض اوقات دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے۔ عورتیں آپس میں بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں نے ایسی بات کی ہے کہ وہ جلتی رہے گی، اور کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ عورتیں کہتی ہیں کہ آج تو میں نے اس کو ایسی کھری سنائی ہے، آج رات اس کو نیند نہیں آئی ہوگی۔ تو یعنی یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ درندگی والی باتیں ہوتی ہیں کہ جب ہم دوسرے کے اوپر نفسیاتی حملہ کرتے ہیں، دوسرے کے دل دکھاتے ہیں اور جلی کٹی باتیں سناتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جو گناہ ہیں جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے اس کو ذنوب سبیہ کہتے ہیں۔ پھر نمبر 3 ذنوب بہیمہ، گناہوں کا تیسرا حصہ ذنوب بہیمہ کہلاتا ہے، جانوروں والے گناہ۔ قرآن بہیمہ کہتے ہیں جانوروں کو۔ جانوروں کے 2 ہی کام ہوتے ہیں، کھانا کھانا اور اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ بطن پیٹ کو کہتے ہیں اور فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ تو پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے۔ آپ بیل کو دیکھ لیں اس کا کیا کام ہے، بکری کو دیکھ لیں اس کا کیا کام ہے، اور باقی جانوروں کو دیکھ لیں، فقط کھانا کھانا اور شہوت کو پورا کرنا۔ یہ 3 طرح کے گناہ یعنی شیطانیہ گناہ جن کا تعلق مکر و فریب، جھوٹ، منافقت اور ان باتوں سے، اور دوسرا سبیہ جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے، اور تیسرا گناہ بہیمہ جن کا تعلق شہوت کے ساتھ ہے۔ اب ایسا ہے کہ ان 3 گناہوں کا جو ہے آخری ایک نقطہ ہوتا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہوتا ہے، یعنی تینوں گناہوں کے اپنی اپنی جگہ جا کر 3 آخری حدیں بنتی ہیں۔ ذنوب یعنی پہلے ذنوب شیطانیہ تھا، تو اس کا آخری نقطہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اللہ کا شریک بنا لے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اسی کو شرک کرتے ہیں۔ اور ذنوب شیطانیہ کا آخری نقطہ جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔ پھر ذنوب سبیہ جو تھا اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے، اور اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے ضد میں آ کر، تکبر میں آ کر، بس اپنی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے دوسرے کا گلا دبا دیتا ہے، دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یعنی دوسرا گناہ جو ہے جو گناہ ہے درندوں والا گناہ، وہ انسان کو آخری جو حد ہوتی ہے قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر تیسرا جو گناہ بہیمہ تھا اس کا آخری نقطہ جو ہوتا ہے وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کا دل دکھایا نہیں جا سکتا کہ کسی کے گھر کی عورت کی عزت اور عصمت کو لوٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گناہوں کو ایک آیت میں جمع فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں لیکن حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔
تو اب قرآن کی اس آیت نے تینوں قسم کے گناہوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ گناہگار انسان ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک طرح کا گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان تینوں گناہوں میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، تانا زنی کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی دیکھیں کہ ہم اس گناہوں کی کون سی کیٹیگری میں، یعنی وہ گناہ صبیہ میں آ رہی ہیں۔ اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے، مجھے خواہشات اپنی پوری کرنی، اس کے لیے میں جو مرضی کر لوں، مجھے حرام حلال کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ پھر جو ہے جانوروں والا آ جائے گا گناہ، اور جو پہلا تھا وہ شیطانیت والا آ جائے گا، تکبر، غرور، جھوٹ، منافقت، یعنی یہ ساری چیزیں اگر آئی ہوئی ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہم اب رمضان میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر ان تینوں میں سے کوئی ایک خصلت موجود ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی جو بری عادات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ میں بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری نیکیوں کو جو ہے ختم کر دیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔